السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری نیو اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 199 سے 201 آسان ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ان آیات میں ہم جان سکیں گے کہ دعا میں کون سی 3 چیزوں کو لازمی مانگنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 199۔ ثم افیدوا، پھر افیدوا تم لوٹو، من حیث جہاں سے، افاد لوٹے ناس لوگ، واستغفروا اور مغفرت چاہو، واستغفر اللہ اور مغفرت چاہو اللہ تعالیٰ سے۔ ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب نے یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ تمام انسان 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں وقوف کرتے تھے، مگر قریش اور بعض دوسرے قبیلے جو حرم کے قریب رہتے تھے اور خمس کہلاتے تھے، عرفات جانے کی بجائے مزدلفہ میں رہتے تھے اور وہیں پر وقوف کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم حرم کے مجاور ہیں اور عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے، اس لیے ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ کہ عام لوگوں کو 9ویں تاریخ کا دن عرفات میں گزارنے کے بعد رات کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا پڑتا تھا۔ اس آیت نے یہ رسم ختم کر دی اور قریش کے لوگوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ عام لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور انہی کے ساتھ روانہ ہو کر مزدلفہ آئیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، فَإِذَا پھر جب، قَضَيْتُمْ تم ادا کر چکو، مَنَاسِكَكُمْ حج کے تمام مناسک، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، كَذِكْرِكُمْ جیسے تمہاری یاد ہے آباؤکم اپنے باپ دادا کے لیے، او اشد یا پھر اس سے بھی زیادہ، ذکر یاد، فَمَنِ النَّاسِ پس آدمی سے، من یقولو جو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، وما لہو اور نہیں اس کے لیے، فی الآخراتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جاہلیت میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ حج کے بنیادی ارکان سے فارغ ہو کر جب منی میں جمع ہوتے تھے تو بعض لوگ ایک پورا دن اپنے آباء و اجداد کی تعریفیں کرنے اور ان کے کارنامے بیان کرنے میں گزارا کرتے تھے۔ یہ اشارہ اس رسم کی طرف ہے، اور بعض لوگ دعائیں تو مانگتے مگر چونکہ وہ آخرت کے قائل نہیں تھے، اس لیے ان کی دعا صرف دنیا کی بہتری تک محدود ہوتی تھی۔ اگلے جملے میں بتایا گیا ہے ایک مومن کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ وَمِنْهُمْ اور ان سے، من یقولو جو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں دے، فی الدنیا دنیا میں، حسنۃ بھلائی، وفی الآخراتی اور آخرت میں، حسنۃ بھلائی، وقنا اور ہمیں بچا، عذاب النار
عذاب یعنی آگ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے۔ اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بلائی، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ آخرت کے بعد کی زندگی ہی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو فانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائی کے ساتھ ساتھ دوزخ کے عذاب سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔